السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری گزشتہ روز کی پوسٹ دربارات شرک کی فیکٹریاں، اس سے کچھ لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت امت کو اتحاد کی سخت ضرورت ہے، اس لیے آپ صرف اتحاد کی بات کریں، فرقہ واریت میں نہ پڑیں۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا شرک پر اتحاد ہو سکتا ہے؟ شرک تو اختلاف کی جڑ ہے۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، فرما دیجئے کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اللہ کی شان کہ میری یہ پوسٹ عین اس وقت ہوئی جب ملک میں خاتون اول کے ہاتھوں صوفی ازم کے نام پر سرکاری ادارے کھولے جا رہے ہیں۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ فلسطین کا حال سامنے ہے، ہمارا مقابلہ یہودیوں سے ہے۔ کرونا کی وجہ سے سب کچھ بکھرا ہوا ہے، ویکسین پر تحقیقی کام کی اشد ضرورت ہے، اور یہاں صوفی ازم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ صوفی ازم ریسرچ سینٹر کے نام پر عوام کو گمراہی کی جانب دھکیلا جا رہا ہے کہ غیر اللہ کی جو محبت عوام کے دلوں میں شرک کی حد تک پہنچی ہوئی ہے، اسے مزید پکا کیا جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اولیاء اللہ سے حقیقی محبت عملاً سکھائی جائے۔ اس کے بجائے صوفیزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، گویا تحقیق کے بجائے کرامتوں، کرشموں اور چمتکاریوں میں عوام کو ڈال کر ذہنی غلامی میں رکھے جانے کی سازش ہے۔ پہلے کون سی کمی تھی شرک کے اڈوں کی؟ یہاں ہر 1 کلومیٹر کے بعد شرک کا اڈا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلنے والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیے گئے نبوی فرمان کو ہی بھول گئے کہ ہر اونچی قبر کو مٹا دیا جائے۔ پاکستان کو لاکھوں مسلمانوں نے قربانی دے کر صوفیزم اور شرک و بدعات کی ترویج کے لیے حاصل نہیں کیا تھا۔ اگر صوفیزم اور قبر پرستی کی حوصلہ افزائی کرنی تھی تو یہ کام انڈیا میں بخوبی ہو رہا تھا۔ حکومت ایک طرف صوفیت، بریلویت اور دوسری طرف قادیانیت اور شیعیت کو تقویت دینے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ ہر طبقے کو خاموش اور خوش رکھا جائے، کرسی باقی رہے۔ ناظرین، ویسے کتنی حیرت کی بات ہے، پہلے شرک جہالت اور لا علمی کی وجہ سے ہوتا تھا۔ بڑے بزرگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ سنی سنائی کو دین سمجھ لیتے تھے، مگر اب یہ کام سرکاری سرپرستی میں ریسرچ اور ایجوکیشن کے لیبل کے ساتھ ہوگا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو توحید گھٹی میں گھر سے پلائیں، انہیں لا الہ الا اللہ کا حقیقی مفہوم خود سمجھائیں تاکہ ہم سب کی نجات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔